ایک ہم ایک گروہ مسلمانوں کا ہی ہیں، ان کے دعویٰ جات کو چھوڑ دیں، ڈسکس نہ کریں۔ انہوں نے تو ایسا اندھی عقیدت میں مبتلا ہو کے لوگوں کو ایسا ان کا ذہن معاف کر دیا یا مفلوج کر دیا سوچ کو، کہ جو کچھ یہ کہتے چلے گئے لوگ مانتے چلے گئے، نبیوں کے ساتھ کمپیریزن کرنے لگے، اور آج یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے کہ یہ ابھی تبلیغ ہو رہی تھی ادھر جماعت احمدیہ کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تان کیا جا رہا تھا، اپنے پاس سے حاشیہ رائی کر کے نا 5-7 مرزائی، وہ کیا نام ہے اس کا، ناصر بٹ ہے ایک وہ زرتشت ہے، ایک ملحد ٹائپ کا ہے، اس کو آگے بٹھایا ہوا ہے فرقان، وہ فرقان فورس جو انہوں نے بنائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک عقیدت والا معاملہ ہوتا ہے، پیری فقیری والے جس طرح پاکستان میں ہوتے ہیں نا، اندھے بھگت، تو یہ اندھے بھگت ان کو ملے ہیں، اور انٹلیکچوئل طبقہ ان کے ساتھ گیا ہے، لاہوریوں کے ساتھ، لیکن وہ اس اندھی عقیدت کی وجہ سے ان سے بھی لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے ان کے ساتھ آنے لگے کہ بھئی یہ مرزا صاحب کا بیٹا ہے، گھر ہے، گھرانہ ہے، بیوی صاحبہ ہے، آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو گئے۔ یہ عامر صاحب تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ مرزا صاحب کا جو لاہوری جماعت ہے یہ غلطی کے ازالہ کی کس طرح تشریح کرتی ہیں، کیونکہ وہ تو کافی واضح تحریرات ہیں اور اس طرح تو جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے وہ درست معلوم ہوتا ہے۔ دعوی نبوت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں نا؟ جی نہیں، آف کورس جو دعوی نبوت ہے اس کی صراحت موجود ہے، اور لاہوری جو اس کی طویل کرتے ہیں وہ باطل طویل ہے، اور میں نے اپنے علماء کا بھی فتویٰ یا رائے ان کی بھی پڑھی ہے کہ لاہوری اس معاملے میں مخطی ہیں اور قادیانی مصیب ہیں، یعنی اس معاملے میں یہ درست کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت کا تھا، وہ جو طویل کرتے ہیں دعویٰ نبوت کی وہ باطل طویل ہے، لیکن باطل طویل کرنے کا موقع کس نے دیا؟ کی گل ہے براڑ بڑی آئی صاحب ڈگ گئی، آؤ کال تے۔ السلام علیکم، کی گل ہے اج براڑ بڑی ڈگ رہی ہے؟ میں کہ نہیں بھائی اج براڑ بڑی ڈگ رہی ہے، کی وجہ ہے؟ دوجی ہیں کتنی پلر کمزور لائے ہو سنی گا تیری براڑ دے پلر کمزور ہیں مضبوط کر کی دا کی کراں؟ پلر مضبوط کر، دوبارہ کمزور ہوں تیری براڑ دیا۔ ایک سیکنڈ میں چک لواں انہاں نوں، ایک منٹ۔ کہڑا شو ہوندا پیا میں ویکھاں صحیح نہ پہلے۔ تسی بولو اپنا نعیم بھائی۔ اچھا بھائی صاحب جڑے سوال کر رہے ہیں نا مینوں نہیں پتا کہ تھوڑا جا اپنا تعارف کرا دو، نہ دس تو باقی مخاطب کرنا چاہتا ہوں، باقی مینوں کسی چیز نال غرض نہیں کون نہیں ہے۔ نعیم عوان صاحب، میرا نام محمد ذکی ہے، میں یو کے نیو کیسل سے بات کر رہا ہوں۔ بس نام ہی سے غرض ہے کہ مخاطب کرنے کے لیے چاہیے تھا، باقی مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے کون نہیں ہے۔ مخاطب ذکی نام ہے، ٹھیک ہے۔
تو مزید کوئی سوال ہے اپنا تو بے شک دہرا دیں, 2-4 منٹ ہیں جواب دے لیں گے آپ کو جو ہے. جی وہ تھوڑی سی اس پہ وضاحت کر دیں, جس اذان سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے کہ انجمن کا جو قیام تھا وہ, یعنی اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا وہ دیں. بات ہے, وہ انجمن مرزا صاحب نے بنائی تھی 1905 میں, ٹھیک ہے. الوصیت رسالے میں اس کا ذکر ہے اس انجمن کا. اور معاملات کا جو نظام ہے نا, مرزا قادیانی کی زندگی میں وہ رائج نہیں ہونی تھی, مرزا قادیانی کی زندگی کے بعد اس نے رائج ہونا تھا, سمجھ گئے. جو بھی فیصلہ ہوتا تھا انجمن کے جو ممبران تھے انہوں نے کرنا تھا, اور ان کا فیصلہ حتمی ہونا تھا. کس قسم کے فیصلے, اس پہ بھی تھوڑی سی کسی بھی وضاحت. قسم کے فیصلے, جماعت کے کسی بھی قسم کے فیصلے وہ انجمن نے کرنے تھے, چاہے فنانس کے ہوں چاہے دیگر معاملات کے ہوں, رہنمائی کے ہو جائیں, دیگر جتنے بھی ہیں کہ کون پرووائیڈ کرے گا جماعت کو آگے, اس کا منتخب شخص کا چناؤ کرنا, یہ سارے اس انجمن کے تحت آتے تھے. چندے کے معاملات تھے, اس کے لنگر کے معاملات تھے, جتنے بھی تھے سارے معاملات یہ اس انجمن کے تحت آتے تھے. مالی آمدنی کا حساب وغیرہ جو کچھ بھی ہے سارا انجمن کے تحت آتا تھا. ٹھیک, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی زندگی میں یہ انجمن غیر فعال تھی, لیکن مرزا صاحب نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد ہاں اصل بات, یہ آگے نظام کیونکہ چلائے اس کی گی. وجہ تھی کہ مرزا صاحب بقول الہام کا دروازہ ان کی زندگی میں کھلا ہوا تھا, وہ حاضر سروس موجود تھے, فیصلے ان کے ماتحت تھے, جتنے بھی تھے وہ خود موجود تھے. اس کے بعد جو بھی فیصلے کرنے تھے مرزا قادیانی کی تعلیمات کے مطابق ان چنیدہ لوگوں نے کرنے تھے, کمیٹی نے کرنے تھے, کہ کس کو سرپرست بنایا جائے اور کیا نظام کس کے ذمہ, یعنی کہ جو انتظامی ڈھانچہ ہے نا وہ ان 6 بندوں نے ترتیب دینا تھا جماعت کا آگے, کس کو کس عہدے پر رکھنا ہے, یہ سارا نظام ان کے اندر آنا تھا. 6-7 بندوں کی کمیٹی تھی ان کے اندر. یہ وضاحت کر دیں کہ یہ 6-7 بندوں کی کمیٹی اس کے جو ممبران تھے وہ کس شخص نے منتخب کیے؟ یہ خود مرزا صاحب نے منتخب کیے تھے انجمن کے, جن میں زیر سرفرست 3 بندوں کے نام میں نے بتایا, حکیم نور الدین تھا, محمد علی لاہوری تھا, خواجہ کمال الدین تھا. یہ 3 بندے تھے. اور اس پہ پھر وضاحت فرما دیں کہ یہ کتنے عرصے تک فعال رہی, اور پھر اس کو کس نے اور کیوں غیر فعال کیا, اور پھر یہ آپ اس کا فعال نہیں جو رہی ہے, یہ فعال نہیں رہی ہے. حکیم نور الدین کے کا منتخب ہونا ایسی انجمن کے تحت تھا. اس کے مرنے کے بعد اس انجمن کے نے آگے بندہ منتخب کرنا تھا, لیکن خلافتی گدی کا سلسلہ شروع ہوا. وہ آگے آپ محمد بھائی بیان کر رہے تھے کہ دوسری طرف جو عقیدت تھی نا اس کی وجہ سے انجمن کو ایسے پشت کر دیا گیا, اور بشیر الدین محمود کا انتخاب ہوا, اور یہ لوگ الگ ہو گئے. بشیر الدین محمود کا انتخاب جو ہے یہ انجمن کا انتخاب نہیں تھا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکیم نور الدین کا تو انتخاب انجمن نے کیا, لیکن جو بشیر الدین محمود صاحب آئے انہوں نے اس کو پیچھے کر دیا اور اس کو انجمن کو غیر فعال کر دیا. اس کے پیچھے ویسے کوئی وجہ ہے؟ کیونکہ مرزا صاحب جیسے آپ نے کہا, میں نے تو تحریر نہیں پڑھی جس میں وہ یعنی یہی معلوم ہوتا ہے بڑی بظاہر سے اور بڑی وضاحت سے انہوں نے کہا کہ جی یہ انجمن آگے چلائے گی اور جانشین ہوگی. تو پھر ایسی کیا نوبت آ گئی کہ اپنے والد کا ایک کا حکم جو ہے تحریر میں سے خلافت کا سلسلہ نکال لیا ہے کہ یہ مرزا صاحب نے یہاں پر خلافت کا ذکر کیا, انجمن کا ذکر نہیں ہے اس طرح کا, یہ خلافت کا ذکر ہے. خلافت علام ناج نبوہ. اس حدیث کا سہارا لیا ہے, دوبارہ خلافت قائم ہوگی, اس حدیث کا سہارا لے کر اس کو دوبارہ خلافت کی طرف رستے پر گامزن کیا, اور گدی اپنے گھر مخصوص کی ہے. ٹھیک. بہت شکریہ نعیم اوان صاحب, آپ نے یہ جو بڑی تفصیل سے میرے خیال سے آپ نے بھی, عامر صاحب نے بھی بڑی وضاحت سے جو لاہوری گروہ ہے اس کے بارے میں معلومات دی, اور اس سے سن کے پتہ چلا کہ یہ تو اس گروہ میں بھی پھر بڑی یعنی گروہ در گروہ ہیں, اور یہ پھر تانا جس طرح دیا جاتا ہے پھر اس کے اندر کوئی وسعت اور وقت نہیں رہتی.
تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جو غور طلب ہے. اسی یہ طریقے تو سے ہم نے آپ کو عقائد بتائے ہیں، اس کے علاوہ جو جوتوں میں ڈال بٹی ہے یہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہے. بالکل، یعنی آپ درست فرما رہے ہیں، بالکل ایسا یہ ہوا عقائد ہوگا. ہیں، یہ تو بنیادی عقائد ہیں. عقائد کے مد میں جو باتیں ہوئی ہیں نا پھر وہ بتانے کے قابل نہیں ہے. ایک چھوٹا سا ضمنی سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں یا نہیں، اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ لاہوری تکفیر نہیں کرتے، یہ دوسرے کرتے ہیں، لیکن لاہوری بھی ان کی تکفیر کرتے ہیں ان اصولوں پر جن اصولوں پر یہ تکفیر کرتے ہیں نا دوسروں کی، وہ اصول ان پر خود اپلائی کرتے ہیں. وہ براہ راست تکفیر نہیں کرتے. تو کیا یہ ایک دوسرے کے پیچھے جیسے نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو چندے دیتے ہیں، ایک نہ دوسرے نہ کے کچھ ساتھ بھی میل نہیں، ملاؤ رکھتے ہیں؟ نہ اس حالات میں کوئی میسر نہ ہو تو پڑھ لو وغیرہ اس طرح کے ہیں حکم ان کے، لیکن براہ راست ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور رشتے ناتے اور یعنی دنیاوی جو کوئی نہیں اتنا خاص نہیں ہے، کوئی خاص تعلق نہیں ملا ان کا رشتے ناتوں کا. لیکن اس لحاظ سے اس طرح تکفیر بھی نہیں ہے جس طرح مسلمانوں کی تکفیر کی گئی، اس طرح لوریوں کی تکفیر بھی نہیں ہے. یہ ویسے آپ نے ایک اہم نقطے پہ نشاندہی کی ہے کہ آپس میں یہ جیسے بہت کوئی حالات ہوں تو نماز پڑھ لی ایک دوسرے کے پیچھے اور رشتے ناطے کر لیے، ورنہ وہ یہ نہیں کرتے. تو مسلمانوں میں تو ویسے دیکھا جاتا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تو ایک دوسرے کے گھروں میں شادی بھی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی دیوبند بریلوی لوگ بالکل عام ہے، رشتہ دیکھتے ہیں، یعنی فیملی دیکھتے ہیں، فیملی یعنی میں رشتے عام ہیں. ہر خاندان میں دیوبندی بھی موجود ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، رشتے بھی ہوتے ہیں. ہمارے اپنے خاندان میں بیوی بریلوی خاندان سے، مرد دیوبند خاندان سے. بے شک. اور میں بھی یعنی نماز پڑھ اپنا نعیم بھائی، میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے نا کیا نانا ابو کی بہن فوت ہوئی تھی، تو میرے دوسرے کزن تھے وہ وہابی تھے، جو نہیں سنا طارق جمیل وغیرہ ہوتے، کیا نام ہے، پھر اس دیوبندی طرح ہے تھے. نا. وہ پتہ نہیں جو بھی مطلب کہ اتنا نہیں، وہ نہ مہندی وغیرہ کرتے ہیں، نہ میلاد کرتے ہیں، مطلب نہ وہ فوت کے اچھا اچھا، بغیر یا موٹی بات میری کر بات رہے سن لیں، نہ کل وغیرہ بھی کچھ نہیں کرتے. لیکن جو میری نانا ابو کی بہن فوت ہوئی تھی نا، ادھر وہ پتہ ہے ہم کل کرواتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ادھر وہ آئے تھے لیکن خود وہ کچھ نہیں کرواتے. ادھر وہ فوتکی میں مسجد میں وہ کلوں کا ختم جو سارے ہوتا ہے کام ادھر وہ آئے تھے. بالکل کرتے ہیں یار، سارے کرتے ہیں میں ان یہ چیزوں دیکھ کے کو نا. حیران ہو گیا، میں کہا یہ تو کیا نام ہے، نہ کچھ بھی نہیں کرتے، اپنی فوتکی ہو تو کچھ نہیں کرتے. پر ہماری ادھر فوتکی دوسرے گھر ہوئی تھی، ادھر وہ خود آئے ہوئے تھے. وہ نیچے پیرستانی بھائی آئے، ان کو جوائن کر لیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اب ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے پیرستانی بھائی اہل حدیث ہیں، ہماری گپ شپ اپنی آپس کی ہے. ذکی بھائی موجود ہیں؟ یہ مفاہمت پسندی غالب ہے. بے شک. میرے خیال سے سو میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے نا وہ اس بریکی پر جا کر بات کرے گا، ورنہ 99 بندے جو ہے نا وہ مفاہمت پر ہے. درست فرمایا آپ نے. اور یعنی بہت جزاک اللہ آپ نے یعنی یہ لاہوری گروہ کے بارے میں بھی تھوڑی سی ہمیں رہنمائی فرمائی. کسی دن موقع ملے تو آپ نے یعنی بقول آپ کے 7-8 ان کے گروہ ہیں، تو چیدہ چیدہ ان گروہوں کے بھی جو باقی آپ نے ایک جمبا صاحب کا آپ نے نام لیا اور آپ نے 7-8 کہا، تو یہ جمبا صاحب تو ایکٹیو ہے نا، وہ وقت حاضر کے ہیں نا ان کے. ان کا مرید خاص جہاں ہوتا ہے طارق چوہان کے نام سے، کس ٹائم آپ کے سامنے گفتگو ہوگی اس گروہ کے قائد پر. ٹھیک ہے، وہ مصداق ہے، کہتا ہے کہ میں مسلم موعود ہوں، بشیر الدین محمود مسلم موعود نہیں ہے. 1886 کی پیشگوئی کا مصداق میں ہوں، بشیر الدین محمود نہیں ہے. سمجھ گئے؟ جو سب سے بڑا اس کا دعویٰ ہے، اور دوسرا اس کا دعویٰ ہے مجدد ہونے کا ہے.
15वीं सदी 1886 आपने कहा वाले उस तहरीर का, ये यानी ये क्या है 1886, इस पे ये थोड़ी सी पेश गोई है ना, मुस्लिम मौद की जो बात होती है ना, ये 20 फरवरी 1886 का इश्तिहार है, उसमें ये पेश गोई दर्ज है कि खुदा मुझे एक बेटा देगा, वो इन सिफात का मालिक होगा, गोया आसमान से उतरा है, वो एक ज़की गुलाम होगा, उसका गलबा होगा लोगों पर, उसमें ये सिफात होंगी, उसकी सिफात लिखी है मिर्ज़ा कादियानी ने, इसलिए वो 1886 की पेशगोई कहलाती है, इश्तिहार कहलाता है। ठीक, ज़रूर। यानी ये जंबा साहब के ग्रोह के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से आपस में इनके क्या अख्तलाफात हैं और ये मानते हैं। इसी तरह आपने लेकिन 7-8 और कहा, तो बेशक बिल्कुल वो है इनके, असल बिल्कुल। में मैं आपको बताता हूँ ना, ग्रोह तो हैं, लेकिन हमारी जो नॉलेज की हद है ना, जो इनके का बुनियादी लिटरेचर है ना, उसकी अहमियत तकरीबन है आके 1940-50 तक है। जो बुनियादी अकायद जिसमें इन्होंने जमा तफरीक करके ना, जो भी अकीदे ज़ाहिर किए हैं, ये 1935-40 तक क्लियर हो गए, उसके बाद उन पर ये पाबंद रहे हैं, तो वो वहां तक माखज ज्यादा है, मुताले का माखज वहां तक ज्यादा होता है। दीगर फिरके इनके बनते रहते हैं, निकलते रहते हैं बीच में, तो जिस पर मैं आपको डिटेल दे दूंगा, कोई नहीं मसला, सिर्फ मुझे खुद पढ़नी पड़ेगी एक दफा दोबारा, इसलिए मैं उस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा। नहीं, जज़ाकल्लाह। वो तो यानी किसी के पास भी हर वक्त हर चीज़ का तो इल्म, यानी ये तो कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन एक वैसे में तजस्सुस होता है कि एक सरसरी सा यानी इल्म ज़रूर होना चाहिए हम लोगों को कि इनके अंदर क्या, जिस तरह आपने कहा कि जूतों में दाल बटी बकौल आपके, और यानी बंदर बांट हुई, तो यानी बेशक कोई ग्रो अब एक्टिव हो ना हो, लेकिन पता होना ज़रूर चाहिए कि किस तरीके से इनके अंदर भी ग्रो दर ग्रो हैं, ताकि जो अक्सर हमें ताना दिया जाता है कि मुसलमान बट गए और ये हो गया, तो थोड़ा सा हमें भी मालूम हो कि इनके अंदर कितने तफरक़ात और ग्रो दर ग्रो हैं, और कौन कौन इनकी जमात के अंदर से ऐसे लोग निकले जिस तरह आपने कहा कि कोई अपने ऊपर पेशगोई लगा रहा है, कोई नबूवत की डेफिनेशन के ऊपर ही अलग हो रहा है, तो किन किन बुनियादों के अंदर इनसे लोग अलहदा हुए और किस तरीके से इन्होंने आगे तकसीम दर तकसीम जमात की होती रही। नईम अमान साहब, फिर मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने रहनुमाई फरमाई। बाकी मेरे यही सवालात थे आपसे, मैं फिर नीचे बैठ के सुनता हूँ। और जज़ाकल्लाह, आप सारे अपना काम जारी रखें, और अहमद अली साहब आपका भी शुक्रिया, आपने बात करने का, सवालात पेश करने का मौका दिया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ पप्पू, जी नहीं भाई। और कोई गल करनी है तो कर ले, फिर बाद ही किसी गल्लां दे दौरान विच ना ਆਪਣਾ बोली। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸਲ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ के ਸ਼ਾਮੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ मुनाजरा, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। के मुनाजरा, कुछ सानू भी खबर दे दा, कड़ा मुनाजरा, ਨਹੀਂ कित्थे ਪਤਾ मुनाजरा? ਆਪਣਾ नहीं। ਡਾਕਟਰ ਹੋਲੀ ਸਪੀਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। अच्छा अच्छा, ਤੇ किस मौजू ते? ਇੱਕ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? आ रही है, बोल रहा हूँ। ਉਹ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਬਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ। केड़ा पाकिस्तानी 7 बजे, ਤੁਹਾਡੇ 7 ਵਜੇ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬਾਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 7 ਵਜੇ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ? ਸਾਡੇ ਇਟਲੀ ਦੇ 7 ਵਜੇ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਟਾਈਮ 7 ਵਜੇ, ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 11 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਔਰ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਸੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, 11 ਹੋਣਗੇ। 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ
ਓਏ ਆਲਮਾ ਬੀਬੀ ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਫੇਵਰਟ ਉਮਰ ਬਾਬ ਨੂੰ ਆਲਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਲਮਾ ਬੀਬੀ ਜਾਣਦੇ